دوسرا محبت کا اصول کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا احترام بھی کیا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسا کیا کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مشرکین مکہ نے ایلچی بنا کے آقا علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے مکالمہ کرو، ان کے سامنے پیشکش رکھو کہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں، سمجھوتا کر لیں، کچھ ہماری مان لیں، کچھ اپنی منوا لیں۔ اب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، وہاں کا ماحول جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب وہاں کے ماحول کا جو نقشہ انہوں نے جا کے مشرکین مکہ کے سامنے کھینچا، صحیح بخاری کی حدیث، بھائیو کاش کہ ہمیں بھی وہ نقشہ سمجھ آ جائے۔ آج ہمیں احترام اور محبت کے نام پہ کہا جاتا ہے جی احتیاطاً ایسا کر لیں، احتیاطاً ایسا کر لیں۔ اور بھائیو ساری احتیاطیں میرے نبی نے بتا دی ہیں، محبت کے سارے اصول میرے نبی نے بتا دیے ہیں، احترام کے سارے اصول اللہ کا الحاکمین نے قرآن کے اندر نازل کر دیے ہیں۔ آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں وہ اصول صحیح نہیں تھے، کچھ اور بھی ہونے چاہیے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، بلکہ تم اس کا کلمہ پڑھ کے اس کی امتی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا یار بندہ ہمارا بات ان کی کرتا ہے، ایلچی ہمارا حمایت ان کی کرتا ہے، پیغام ہم نے دے کے بھیجا، تو بجائے اس کے کہ انہیں قائل کرے آ کے ہمیں قائل اور مائل کرتے ہیں۔ کہا یارو میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی کی سلطنت بھی دیکھی ہے، میں نے بادشاہت بھی دیکھی ہے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، ان کے سامنے اس کے غلاموں کو دیکھا ہے، اس کے رفقاء اور یاروں کو دیکھا ہے، لیکن یہ ایسا حاکم ہے اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ ان کی زبان سے ابھی آدھی بات نکلتی ہے وہ فوراً سے پہلے عمل کر لیتے ہیں، ان کے یار ان کے وضو کے قطرے جو ہے وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کا احترام اتنا کرتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع بھی ہو جیسے وہ لب کھولتے ہیں ان کی زبان جنبش میں آتی ہے، حرکت میں آتی ہے، پوری مجلس کے اندر ایسا سکتہ طاری ہوتا ہے کہ کسی کے سانس لینے کی بھی آواز نہیں آتی۔ ان کا احترام ان کے یار ایسا کرتے ہیں کہ ان کی آوازیں جو ہیں اس حاکم وقت ان کے پیغمبر ان کے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہوتی، اور ان کے حکم کے سامنے وہ سر تسلیم خم ایسا کرتے ہیں کوئی بندہ یہ نہیں کہتا اچھا ٹھیک ہے جب فرصت ملے گی تب کریں گے، یا رب کے حضور توفیق مانگے اللہ مجھے توفیق دے دے۔ نہیں، جب ان کا پیغام ان کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ چیز حرام ہے، وہ اس کے قریب نہیں جاتے، وہ کہہ دے حرام ہے اس چیز کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ چلو اب تو استعمال کر لیں آئندہ نہیں کریں گے۔ کہا ایسا احترام میں نے کائنات کے اندر نہیں دیکھا۔ عروہ بن مسعود بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، یہ تب کی بات ہے جب ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے ہی صاحب علم تھے، جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے لقب کیا دیا تھا خطیب النبی، اور میں یہ میری طرف سے خطیب ہے، میری طرف سے جو ہے نامزد بات کرنے والا مبلغ ہے۔ ایک قبیلہ بنو تمیم کا آیا نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے انہوں نے اپنی باتیں کی، اپنے مذہب کی تعریفیں کی، کہا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے مذہب کے اندر کیا حقیقت ہے۔ ان کے اندر اقرا بن حابس ان کا جو چودھری وڈیرا وہ بھی موجود ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کی ساری بات سن لی، آقا علیہ السلام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ثابت کھڑے ہو، انہیں بتاؤ کہ دین اسلام کا مزاج کیا ہے، انہیں بتاؤ کہ اسلام کا حسن کیا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اقرا بن حابس ابھی جو ہے انہوں نے اور باتیں بھی کرنی تھی، کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے خطیب سے آپ کا خطیب زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا ہے اور انہیں زیادہ بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہے، لہذا اسی وقت جو ہے پورا قبیلہ جو ہے دین اسلام قبول کر لیتا ہے۔ وہ ثابت بن قیس جنہیں کاتبین وحی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ثابت بن قیس بیمار ہیں،
آقا علیہ السلام تیمارداری کرنے کے لیے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، جو ان کا تعلق ہے وہ بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کا غلام، آپ کا شاگرد، آپ کا ساتھی، آپ کا کاتب، لکھنے والا بیمار ہے۔ آقا علیہ السلام گھر جاتے ہیں اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اذہب البأس رب الناس، اے شفائیں دینے والے میرے اس یار کو بھی شفا دے دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، اور یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ جب آپ بھی کسی کی تیمارداری کے لیے جائیں تو نبی علیہ السلام کے یہ بہترین الفاظ یاد کر کے بولا کریں، اس سے مریض کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ ثابت فرماتے ہیں جب میرے کانوں میں آقا علیہ السلام کی آواز پڑی کہ اذہب البأس رب الناس، اے اللہ میرے اس یار کو شفا دیتے، کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اب عرش والا مجھے شفا ضرور دے گا۔ وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بلند مقام، اتنا رتبہ، نبی علیہ السلام سے اتنی قربت، اتنی محبت۔ اللہ نے اصول جو ہے قرآن کے اندر نازل کیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو یہ بات ذہن نشین کر لو، نبی کا احترام تمہارے اوپر لازم ہے، کیونکہ تمہیں جو رتبے ملے ہیں وہ ہمارے نبی کی وجہ سے ملے ہیں، تمہیں جو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملے ہیں، جو رب کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ تم چلتے زمین پہ ہو، تمہارے چلنے کی آوازیں آسمانوں پہ سنائی دیتی ہیں، یہ رتبہ ہمارے محبوب کی وجہ سے ملا ہے، ان کے امتی ہونے کی وجہ سے ملا ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ جب اللہ نے یہ اصول نازل کر دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز ہمارے محبوب سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو جاتی ہے تو کیا ہے، عرش والا کہتا ہے میں تمہاری ساری نیکیوں کو ضائع کر دوں۔ تحبط اعمالکم، ساری نمازیں ضائع، سارے روزے ضائع، حج عمرے ضائع، صدقات و خیرات ضائع، دعا و مناجات ضائع، اللہ کہتا ہے ساری نیکیاں ضائع کر دوں گا۔ اب یہ ثابت بن قیس جو ہیں ان کی آواز قدرتی طور پہ بڑی بلند تھی، ایک گستاخی نہیں کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنا، کئی دن تک اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں نہیں آئے کہ کہیں جو ہے بغیر سوچے ہی میری آواز آقا علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو گئی، میری تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ کئی دنوں تک جو ہے اپنے گھر سے نہیں نکلے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے یاروں سے پوچھا کہ ثابت بن قیس جو ہے میرا کاتب، میرا لکھنے والا جو ہے وہ کدھر ہے، مجھے نظر نہیں آتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب سے اللہ نے سورہ حجرات کے اندر آپ کے ساتھ محبت کا اصول بتا دیا ہے کہ احترام کس حد تک ضروری ہے کہ جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں کسی بھی بڑے چھوٹے کی بات بلند ہونی نہیں چاہیے، نہیں تو ساری نیکیاں اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ اب ثابت کی آواز آپ کو پتہ ہے کہ قدرتی طور پہ بلند ہے، وہ گستاخی نہ کر سکتا ہے نہ کبھی کرنے کی سوچ سکتا ہے، اس نے اپنے آپ کو گھر میں محبوس کر لیا، بند کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا، کہا میرے یار ثابت کو بلاؤ، کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جو گستاخانہ طریقے سے میری بات سننے کے بعد بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی احتیاطاً ایسا کر لینا چاہیے، وہ اس کے اندر حرج کوئی نہیں ہے، یہ کرنے کے اندر مسئلہ کوئی نہیں ہے، اپنے پاس سے نئی نئی باتیں جو بتاتے ہیں میرا فرمان سننے کے بعد بھی، اس سے مراد یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم تو میرے یار ہو، میرے شاگرد ہو، میرے ساتھی ہو، اللہ تمہاری نیکیوں کی گارنٹیاں دیتا ہے، اللہ تو تمہارے جنتی ہونے کی گارنٹیاں دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی مجلس کے اندر کہا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ اپنے ساتھی ثابت کو بتا دیں اللہ اس حد تک راضی ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔